اس ویڈیو میں ہم ایسے انکشافات کا ذکر کریں گے جس سے مذہبی دنیا میں ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بات بتائیں گے جس سے مذہبی دنیا میں ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ دیوبندی مجدد اور حجت اللہ فی الارض اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں، جو ان کی کتابوں میں سے سب سے مشہور کتاب ہے، اس کتاب میں اشرف علی تھانوی صاحب نے بہت ساری باتیں جو لکھی وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو کہ امام مہدی اور مسیح موعود ہیں ان کی کتابوں سے سرقہ کیا، اور یہ نہیں کہ وہ مضمون لیے بلکہ لفظ پر لفظ سرقہ کیا، اور اس ویڈیو میں ہم یہ ثابت کریں گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ الحمدللہ غیر احمدی علماء نے بھی تسلیم کیا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے حضرت احمد علیہ السلام کی کتب کا سرقہ کیا۔ پہلا حوالہ اہل حدیث عالم مولانا ارشاد الحق اثری کا ہے، جہاں پہ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے مرزا صاحب کی کتب سے سرقہ کیا، اور ساتھ حوالے بھی دیتے ہیں۔ پھر عبداللہ امین زائی صاحب نے بھی یہی بات لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیشوا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی مشہور و معروف کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں ایک ایسی پرمعرف تصنیف ہے جس کے اسرار و معارف مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی مختلف اور متعدد کتابوں سے نقل کی گئی ہے۔ کوشچن نمبر 15 علی باجوہ بھائی کا امریکہ سے، وہ بلکہ وہ قادیانی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ احکام اسلام میں اشرف علی تھانوی صاحب نے غلام احمد قادیانی کے کتباس چوری کیے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جی وہ مجھے بھی کافی سارے لوگوں نے مختلف لوگوں نے بھیجی تھی چیزیں، تو یہ پاسبل ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اب اس میں اصل میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس قسم کی جب عبارتیں آپ کسی مصنف کی اٹھاتے ہیں نا، تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آپ مینشن کریں کہ میں نے فلاں شخص کی یہ عبارت اٹھائی ہے۔ اگر آپ یہ مینشن نہیں کرتے اور اپنے ریفرنس سے بیان کرتے ہیں تو بالکل یہ چوری میں ہی شمار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ علمی خیانت ہے کہ آپ اگر کسی کی کوئی کتاب سے کوئی حصہ اٹھا رہے ہیں اور آپ اس کو مینشن نہیں کرتے تو یہ بالکل چوری ہے، اس کی تو اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کتاب لکھتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی کی کتاب سے الفاظ اٹھا رہا ہے، وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے اوور لک ہو گیا، کیونکہ وہ پوری انٹینشن کے ساتھ لکھ رہا ہے۔ لکھی بھی چیز جو ہے وہ بولنے والی یا ویڈیو والا معاملہ نہیں ہوتا کہ اچانک لائیو بول دیا اور وہ کلپ آپ کا وائرل ہو گیا۔ لکھنے والا تو آپ پوری اتحاد سے لکھتے ہیں، تو اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتے آپ اس طرح کی چیزیں اٹھائیں اور کسی کے ریفرنس کو آپ مینشن نہ کریں، ایگزیکٹلی وہی پیرے اٹھا رہے ہو پورے لفظ و لفظ، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اب ہم ساتھ آپ کو اسکرین پہ بھی حوالہ جات دکھائیں گے۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ احکام اسلام عقل کی نظر میں 1915 میں لکھی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور بہت دیوبندی اس پہ حیران ہوں گے، اور اس ویڈیو کے بعد ان سب کو جماعت اسلام احمدیہ میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے حجت اللہ فی الارض اور مجدد ملت کس سے سرقہ کرنے ہیں؟ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام۔ اب یہ دیکھیں، اسلامی اصول کی فلسفی بہت مشہور کتاب ہے۔ یہ آپ اس طرف فلسفی آف دا ٹیچنگ آف اسلام، اسلامی اصول کی فلسفی کا صفحہ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف احکام اسلام عقل کی نظر میں، جو کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لفظ پر لفظ انہوں نے سرقہ کیا۔ اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجے کا نجاست خوار اور نیز بغیرت اور دیوس ہے؟ وہی بات اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی،
اور اگر آپ پڑھتے جائیں اور آپ اس ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ ہر چیز انہوں نے لفظ پر لفظ سرقہ کی. پھر برکات الدعا جو کہ بہت مشہور کتاب ہے، اس میں بھی اشرف علی تھانوی صاحب نے حضرت احمد علیہ السلام کی کتاب کا سرقہ کیا. یہ حضرت احمد علیہ السلام کی کتاب ہے برکات الدعا، لفظ پر لفظ اشرف علی تھانوی صاحب نے وہی بات لکھی. ایک بات ہوتی کہ وہ مضمون لینا، اس نے لفظ پر لفظ سرقہ کیا ہے. اور جو لوگ اس کو پاز کر سکتے ہیں وہ اس کو دیکھیں اور غور کریں کہ کس طرح تھانوی صاحب نے سرقہ کیا. پھر نسیم دعوت کی کتاب، اس میں بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے الفاظ دیکھیں اور حضرت احمد علیہ السلام کے الفاظ دیکھیں، لفظ پر لفظ تھانوی صاحب نے سرقہ کیا. پھر یہ بھی نسیم دعوت کا حوالہ، لفظ بہ لفظ تھانوی صاحب نے سرقہ کیا، وہی آیت پیش کی اور اردو میں لفظ بہ لفظ وہی لکھا جو حضرت احمد علیہ السلام نے لکھا. پھر نسیم دعوت سے ایک اور حوالہ، وہی بات لفظ بہ لفظ تھانوی صاحب نے وہی بات لکھی، وہی تفسیر کی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں لکھی، لفظ بہ لفظ کچھ اس نے بدلا بھی نہیں. پھر آریہ دھرم کی کتاب، اس میں بھی تھانوی صاحب نے وہی کیا، لفظ بہ لفظ حضرت احمد علیہ السلام کے جوابات کا ذکر کیا اور یہاں تک نہیں لکھا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے. لیکن الحمدللہ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان کے مجددین مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا سرقہ کرتے تھے. اب دیکھیں مسیح موعود علیہ السلام نے یہ یہاں جواب دیا ہندوؤں کا، اور تھانوی صاحب نے وہی جواب لکھا، لفظ پر لفظ وہی جواب لکھے. جو بھائی پاز کر سکتے وہ ضرور پاز کر کے اس کو ضرور دیکھیں. یہ آپ دیکھیں مسلمانوں میں نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں مرد کی طرف سے مہر، اور وہی بات واضح ہو کہ مسلمانوں میں نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں مرد، اور لفظ بہ لفظ وہی بات لکھی. پھر آگے بھی احکام اسلام عقل کی نظر میں آریہ دھرم کی کتاب کا سرقہ کیا گیا، لفظ بہ لفظ وہی بات لکھی. بلکہ مسیح موعود علیہ السلام جیسے عبارت کو ختم کرتے ہیں اس کو کاٹ کر پھینک دیا، وہی بات اس کو کاٹ کر پھینک دیا، لفظ بہ لفظ وہی بات آپ کو یہاں نظر آئے گی. پھر ایک اور حوالہ برکات الدعا کا، جہاں پہ حضرت احمد علیہ السلام قبولیات دعا کا ذکر کر رہے ہیں، لفظ بہ لفظ تھانوی صاحب نے جب جواب دیا، مسیح موعود علیہ السلام کا جواب دیا، کچھ بدلا بھی نہیں. پھر آریہ دھرم کا ایک اور حوالہ، مسیح موعود علیہ السلام نے جب ہندوؤں کو جواب دیا جو وہ اعتراضات مسلمانوں پہ کرتے تھے، نکاح پہ کرتے تھے، اس کا جواب مسیح موعود علیہ السلام نے دیا، وہی جواب لفظ بہ لفظ تھانوی صاحب نے دیا. تو یہ آپ کو دکھاتے کہ ان کے علماء مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے فیض حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. کشتی نوح، بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پہلی کتابوں سے سرقہ کی، یہ بالکل غلط ہے. میں نے نسیم دعوت کا حوالہ بھی دکھائی، یہ دیکھیں کشتی نوح کا بھی حوالہ ہے، اس کا بھی جب حضرت احمد علیہ السلام نے نمازوں کا فلسفہ کا ذکر کیا کہ وہ ان وقت پہ کیوں ہیں، تو اس کا بھی تھانوی صاحب نے لفظ بہ لفظ سرقہ کیا. وجہ تعین نماز ظہر، پھر دوسری نمازوں کا بھی ذکر کیا، لفظ بہ لفظ حضرت احمد علیہ السلام کی کتابوں کا سرقہ کیا. یا پاز کر کے دیکھ سکتے کہ یہ مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر ہے نمازوں کے بارے، لیکن تھانوی صاحب نے وہی باتیں لکھی، لفظ بہ لفظ وہی باتیں لکھی. یہ ارشاد الحق عصری کا حوالہ ہم نے دکھا دیا ہوا ہے، اور ساتھ عبداللہ امین زاہد صاحب کا حوالہ دکھا دیا ہے. انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہی باتیں انہوں نے ثابت کی کہ مسیح موعود علیہ السلام کے ان مضمونوں پہ اشرف علی تھانوی نے سرقہ کیا. حرمت خنزیر، تاثیر دعا، نمازوں کے اوقات، انسانوں کے گواہ کا استعمال، پردہ کی حکمت، نکاح و طلاق کا فلسفہ، روح کا قبر سے تعلق، اور مولانا تھانوی صاحب نے ان ساری باتوں میں مسیح موعود علیہ السلام سے سیکھا. بعض لوگ اعتراض کرتے کہ نہیں انہوں نے تو اسرار شریعت سے یہ بات لی، یہ بھی جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے.
اور یہ خالد محمود صاحب نے کوشش کی تھی کہ یہ وہ بہانہ بنا دے، لیکن اسی وقت اس کا بھی جواب ان کو مل گیا تھا کہ فضل خان صاحب نے 1909 میں یہ کتاب شروع کی اور یہ 1910 میں شائع ہوئی، اور اس کتاب میں وہ واضح لکھتے ہیں کہ یہ باتیں مسیح موعود علیہ السلام سے میں نے لی، اور جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں انہوں نے واضح طور پہ جو بات لی وہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے ہی لی، کیونکہ جو فضل خان صاحب ہیں انہوں نے تو لکھا کہ انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام سے یہ باتیں لی۔ آخری بات یہ کہ مولوی فضل خان صاحب نے تو یہ کتاب مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد شروع کی، تو باتیں جو انہوں نے لی ہیں وہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے ہی لی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو شروع میں احمدی کہتے تھے۔ اب تمام دیوبندیوں سے سوال ہے کہ اگر آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب حقیقت میں مجدد ملت اور حجت اللہ فی الارض تھے تو پھر انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا سرقہ کیوں کیا، اور اگر کیا جو کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے تو پھر آپ اس الہی جماعت میں کیوں شامل نہیں ہوتے جب آپ کے مجددین بھی جو علم حاصل کر رہے تھے وہ امام مہدی سے کر رہے تھے۔